منصف وقت ہے تو اور میں مظلوم مگر تیرا قانون مجھے پھر بھی سزا دے گا. کہ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے. اردو دنیا ادب کے لیے، خاص کر کلکتہ اور لکھنؤ کے لیے بڑا افسوسناک دن ہے. ڈاکٹر راحت اندوری کے بعد جو ہے ہم نے ایک ایسا شخص کھو دیا ہے جو بہت محبت کرنے والا شخص تھا، اور آج وہ شخص ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے. بہرحال ان کی یادیں، ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں، اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں 1 مہینے سے منور رانا صاحب کو بہت یاد کر رہا تھا. گزشتہ دنوں حیدرآباد میں عروسہ رانا آئی ہوئی تھی، تو جب ان سے ملاقات ہوئی، ان کو کانگریس کی سینئر قائد ہے، تو ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ بیٹے تمہارے بابا سے میری ملاقات 40 سال پہلے ہوئی تھی. اکثر دیکھیں حسن اتفاق یہ دیکھیں کہ منور رانا صاحب احسن مفتاحی صاحب سے اخبار مشرق کے دفتر میں صبح 11 بجے ملنے آیا کرتے تھے. تو میں بھی اسی وقت 12 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، میں بھی جایا کرتا تھا. تو احسن مفتاحی صاحب کی شفقت تھی، محبت تھی کہ وہ مجھے بھی بڑا انکریجمنٹ کرتے تھے. لیکن احسن مفتاحی صاحب اور منور رانا صاحب کے درمیان میں اتنی بے تکلفی تھی کہ منور رانا صاحب احسن مفتاحی صاحب کو ماما کہا کرتے تھے. جب وہ ماما کہتے تو میں حیرت سے انہیں دیکھا کرتا تھا، تو وہ مجھے پلٹ کے دیکھ کے اور کہتے تھے آپ کیوں حیرت سے دیکھ رہے ہیں؟ تو میں بولا نہیں، آپ دونوں کی محبت اور انسیت اور شفقت جو ہے اتنی بے تکلفی ہے. بہرحال قابل ستائش ہے اور قابل مبارکباد ہے. تو دوسرا رانا بولے کہ اتنے دنوں پہلے کی بات ہے اور آپ کلکتہ سے حیدرآباد آ گئے جب منور رانا صاحب کا آغاز تھا. اتفاق مطلب آغاز پہ تھے، اور لیکن ان کی فکر میں ملت قوم بہت تھی، اور ماں کی عظمت کے تعلق سے جتنی منور رانا نے جو خدمات کی ہیں، اور خاص کر اپنی حیات میں ہی اتنا سب کچھ لکھ کے جا چکے ہیں کہ اور لفظ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. انہیں معلوم ہے کہ ہمیں جنت میں ماں کی خدمت کے لیے جانا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں گے. یہی خراج عقیدت دی لوکل جرنلسٹ کی اسٹوڈیو سے میں پیش کرتا ہوں. عاطف صدیقی صاحب. اللہ منور رانا کو جنت نصیب کرے. ان کی صغیرہ کبیرہ گناہ دن کے جالے میں، رات کے اندھیرے میں تمام کو معاف کرے، درجات بلند جنت الفردوس عطا فرمائے. میری ان سے ملاقات، وہ جب ٹرانسپورٹ کرتے تھے سینٹرل ایونیو، تبھی سے ان سے ملاقات ہے میری. اور ادبیت کے بادشاہ تھے، اور بادشاہوں کی شان اور شوکت انہیں کے پاس تھی. وہ آفس میں بیٹھ کر وہ 2 لائنیں لکھنا اور بیان کرنا، اور وائس بڑی رف اینڈ ٹف تھی لیکن دن بہت نرم تھا، اور بڑے خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے. اور ان کی جو ماں کی جلد ہے وہ تو بیان کے باہر ہے. وہ پوری ماں کے بارے میں جو لکھے ہیں کہ میرے حصے میں ماں آئی ہے نا. تو ایسے شخصیت کو تو ویکیوم ہے، ہم لوگ irreparable لاس ہے، وہ ہم لوگ مل نہیں سکتے ہیں. راحت اندوری کے بعد منور رانا اور ایک ایسے شخصیت تھے جو صرف ہمارے بنگال کے تو تھے، نیشنلی انٹرنیشنلی مشہور شخصیت تھے. شاعر بہت بڑے بڑے پیمانے کے شاعر تھے، اور میں اور کیا کہوں، اللہ انہیں جزا خیر عطا فرمائے. نور سے منور ہوتا ہے ماحول، رانا شیر کو کہتے ہیں. منور رانا کی شخصیت میں جو ادبی نور تھا، جو بصارت تھی، جو بصیرت تھی، جو کلام کی سادگی تھی، جو بے باکی تھی، اور انقلاب کا پہلو تھا. حقیقت یہ ہے کہ وہ شاعر جو قوم و ملت کے حوالے سے جو مسائل ہیں، یعنی صرف اپنی فکر کی غزل نہ تیار کرتا ہو بلکہ زمانے کو جوجھتے ہوئے مسائل پہ قلم اٹھا دے، واقعی میں اسی کو شاعر مانتا ہوں. چنانچہ شاعری کے اعتبار سے واقعی لافانی منور صاحب کی ذات گرامی تھی، اور شیر دل انسان تھے. رانا کے معنی میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، تو بہت شیر دل شخص تھے جو قوم، ملت، مسلمانوں اور سیاسی مسائل پہ ذرا جھجکتے ڈرتے نہیں تھے، اور بیان میں اتنی سادگی تھی. یہی نہیں بلکہ وہ مشاعروں میں
اس درد کے ساتھ اپنا کلام پیش کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ اس بیان میں وہ رو پڑے گا۔ تو یہ جو کیفیت جو ان کی ذات میں کلام کے اعتبار سے بھی تھی اور جو پیشکش کا جو انداز تھا، اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اور انہوں نے جو ادبی سرمایہ ہمارے درمیان میں چھوڑا ہے وہ واقعی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم خراج پیش کرتے ہیں، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ منور رانا گزر گئے، اور آج موجودہ ادب کے تناظر میں اردو کا ایک اہم ستون زمیں بوس ہو گیا۔ منور رانا مشاعرے کے مقبول ترین شاعروں میں سے ایک تھے، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اردو اور ہندی میں یکساں مقبول تھے، اور دوسری جو خوبی تھی وہ بے باکی۔ ایک شاعر جب بہت مقبول ہو جاتا ہے تو اس کی آواز کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، وہ جو کہتا ہے اس کے موضوعات پہ لوگوں کی نظر رہتی ہے، اور منور رانا نے بارہا ثابت کیا کہ وہ ماں کی گفتگو کرتے ہیں، وہ بیٹی کی گفتگو کرتے ہیں، وہ غربت میں جو عیش غریب لوٹتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ ساتھ ہی ساتھ جو سماج میں تغیرات ہو رہے ہیں، جسے احتجاج کی آواز بلند کرنے پہ ان تغیرات پہ نظر جاتی ہے، اس پہ بھی ان کی توجہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کو بھی لوٹایا تھا۔ تو ان کی بے باکی، ان کی صاف گوئی، ان کی جرت واقعی انہیں رانا بناتی ہے۔ ایک موجودہ عہد کے تناظر میں راحت اندوری، منور رانا ایک ایسے نام ہے جن کا جانا میں سمجھتا ہوں کہ اردو سماج کے لیے، اردو زبان کے لیے جو بہت بڑا خسارہ ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ بحیثیت نثار بھی انہوں نے جو کتابیں لکھی، آپ ان کتابوں میں ان کی تحریروں سے گزریں، جو انشائیہ کے زبان کی چاشنی ہوتی ہے، ذو معنویت ہوتی ہے، بین السطور گفتگو کا سلیقہ ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں اس میں نظر آئیں گی آپ کو۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ وہ اتنے بڑے شاعر تھے اور لوگوں کی نظریں ان کی نثر پہ نہیں گئیں، لیکن ان کی نثر پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ کیا خوبصورت نثر وہ لکھتے تھے، اور منور رانا جیسی شخصیتیں بار بار پیدا نہیں ہوتی ہیں، جو بنگال کی زمین کلکتہ سے نکلتے ہیں اور پھر پوری دنیا میں چھا جاتے ہیں، اس زبان کی خوشبو کو اردو زبان کی خوشبو کو بکھیرتے ہیں، اور آج ان کا گزر جانا ایک ایسا خسارہ ہے جس کے متعلق ہم جتنی گفتگو کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میں یہی دعا کروں گا۔ اور جو خسارہ ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، اس کی بھرپائی کے لیے بھی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مزید شخصیتوں کو سامنے لائے اور اردو کو مزید سرخرو کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ منور رانا صاحب، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جیسے ہی یہ خبر صبح ملی، مجھے وہ دن یاد آ گئے۔ اکثر و بیشتر وہ خدرپور 5 اسٹار مارکیٹ میں آیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ تھا 90 کے بعد۔ شبیر اختر جو کہانی کار تھے، ان کے پاس اکثر آیا کرتے تھے، اور شبیر اختر کی دکان اور میری دکان آمنے سامنے تھی۔ وہ 2 کتابوں کے خالق تھے شبیر اختر صاحب، سنسان جنگلوں کا راستہ اور کروٹ کروٹ انقلاب۔ تو وہ ان سے ملنے آیا کرتے تھے اور میری دکان میں بیٹھا کرتے تھے۔ کئی بار ان کے ساتھ میں نے چائے پی ہے، تو وہ دن یاد ہے۔ بڑے ہی مخلص، اتنا بڑا آدمی، اور اس وقت میری عمر بھی بہت کم تھی، اور ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے اور کئی شعر بھی سنایا کرتے تھے۔ وہ شبیر اختر صاحب رہتے تھے، شبیر اختر کے ساتھ میں بیٹھ کے شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، ہم لوگ چپ سے سنتے تھے۔
تو وہ دن یاد آج بھی ہے، اور وہ محبت کہیے ایک شخص کو دیکھنے کے بعد میں آپ جب کئی بار ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ان کی شکل سے محبت ہو جائے گی، ان کی شخصیت سے محبت ہو جائے گی، ان کی بول چال سے محبت ہو جائے گی، ان کے آداب سیکھنے کا موقع ملتا تھا، ہم لوگ چپ چاپ بیٹھ کر ان کو دیکھا کرتے تھے، اور شاید کہ اس ماحول میں بیٹھنے کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ شاعری سے رغبت ہو گئی، اور آج دو چار لفظ میں لکھ لیا کرتا ہوں۔ تو اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور میں اکثر و بیشتر آنے والے دنوں میں ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ شکریہ۔ منصف وقت سے تو اور میں مظلوم مگر، منصف وقت ہے تو اور میں مظلوم مگر، تیرا قانون مجھے پھر بھی سزا ہی دے گا۔ منصف وقت ہے تو اور میں مظلوم مگر، تیرا قانون مجھے پھر بھی سزا دے گا۔ ان کا ہی شعر ہے کہ مٹی میں ملا دے کے مطلب جدا اس کا ہو نہیں یہ ہے سکتا، کہ اب اس سے زیادہ میری میں تیرا ہو مٹھی نہیں سے سکتا۔ یہ بالو انہوں نے آخر سرک میں جانے ایک کو اور کہتی ہے، کہا کہ اور دن رہ لیے میری دنیا کے مٹھی سر سے پہ تمہیں رانا، یہ بالو تو اب اس میں سرک جائے جانے تو کو مساحت کہتی ہے سے کہ جو اب ذکر یہ ہوا، زندگی مجھ اور سے اس بھی میں کوئی تھک شک جانے نہیں کو ہے کہتی ہے، کہ ماں کے موضوع جسے کو جو ہے ہم ادب اوڑھ کر نکلے جس تھے مقام آغاز پہ جوانی میں، منور رانا نے پہنچایا، جسے ہم یہ اس سے اوڑھ پہلے کر کسی نے نہیں نکلے تھے پہنچایا۔ آغاز جوانی میں، اور اسی یہ حوالے سے چادر میں چاہوں گا کہ زندگی کی اب مسک جانے کو اشعار کہتی دیکھ ہے۔ لیں۔ کہانی چلتی زندگی کی پھرتی ہوئی کیا آنکھوں سنائے سے اہل محفل اذاں کو، دیکھی ہے، شکر گھلتی نہیں اور چلتی کھیر پک پھرتی جانے ہوئی کو آنکھوں کہتی سے اذاں دیکھی ہے۔ ہے، میں اپنی میں نے لڑکھڑاہٹ جنت سے تو نہیں پریشان دیکھی ہے، ہوں، ماں مگر دیکھی ہے۔ پوتی میری انگلی میں نے پکڑ جنت کر تو نہیں دور دیکھی تک ہے، جانے ماں کو دیکھی کہتی ہے۔ اور دیکھیں منور رانا صاحب کا یہ شعر مطلب بھی اس کا دیکھیں یہ ہے کہ ابھی زندہ ہے میری ماں مٹھی سے میری، مجھے یہ کچھ بھی بالو نہیں سرک ہوگا۔ جانے کو کہتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، میری مجھے کچھ مٹھی بھی سے نہیں ہوگا۔ یہ بالو میں گھر سے سرک جب جانے کو نکلتا ہوں کہتی دعا ہے بھی ساتھ کہ چلتی اب یہ زندگی مجھ سے بھی تھک جانے کو میں کہتی گھر ہے، سے جب نکلتا ہوں جسے دعا ہم بھی ساتھ چلتی ہے۔ اور آخری اوڑھ شعر کر ماں کے نکلے حوالے سے تھے سننے آغاز کے لیے یہ جوانی موضوع میں، ان کی جسے ہم اوڑھ فرادیت کا کر ثبوت نکلے ہے تھے آغاز کہ اس جوانی طرح میں، میرے یہ گناہوں چادر کو وہ دھو زندگی کی دیتی اب ہے، مسک جانے کو کہتی اس ہے۔ طرح وہ میرے کہانی گناہوں کو زندگی دھو کی دیتی ہے۔ کیا سنائے ماں اہل بہت محفل کو، غصے میں شکر ہوتی ہے تو رو گھلتی دیتی نہیں ہے۔ اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے۔ یہ جو الگ الگ گوشے میں منورانا اپنی نے نکالے، لڑکھڑاہٹ یہ ان سے کا ہی کمال تھا، پریشان ہوں، اور مگر ان کی پوتی شاعری کی یہ میری انفرادیت انگلی پکڑ کر زمانہ یاد دور رکھے گا۔ تک جانے کو کہتی ہے۔